اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان، خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس عدنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. میں رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب بطول، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صفحہ 17 مبحث دوم دوسرے مبحث کے بارے میں کیا تھا؟ ثلاثی مزید فی کے بارے میں، ثلاثی مزید فی کے بارے میں. ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں؟ ثلاثی مزید فی. جی ثلاثی مزید فی کے بارے میں، جس میں ہم نے باب افعال اور اس کی خصوصیات اور جو معنی اس کے پڑھے. جی باب تفعیل پڑھا، سب کچھ اس کا جو دیا تھا اس کو پڑھا. اور جی اب ہم باب مفاعلہ پڑھ رہے تھے. باب مفاعلہ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ باب مفاعلہ. صاحب بطول کدھر چلی گئی؟ باب مفاعلہ ہم نے شروع کیا تھا، بتایا تھا کہ باب مفاعلہ میں اگر کسی سے لے کے جائیں گے تو کسی کو لے کے جائیں تو کیسے لے کے جائیں گے؟ کس واسط پہ آئے گا باب مفاعلہ؟ ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط صاحب مجرد، سمرین فاطمہ. السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں سمرین فاطمہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی نشاط فاطمہ بانو حضور صاحب مجرد ہماری گفتگو باب مفاعلہ کے بارے میں بتایا. باب مفاعلہ کو مثال کے طور پر قتلہ، ادھر دیکھیے قتلہ، اگر آپ سے کہا جائے سمرین فاطمہ قتلہ تو باب مفاعلہ میں لے کے جائیے. کیسے لے کے جائیں گی؟ جی گاڑی کر کے سمرین فاطمہ بتائیے باب مفاعلہ میں لے کے جائیے اس کو، کیونکہ ہمیں ہر باب کا سمرین فاطمہ ادھر چلی گئی. سمرین فاطمہ جی سمرین فاطمہ باب مفاعلہ میں لے کے جائیے. قتل یقاتل مقاتل. قتلہ یا باب مفاعلہ میں الف آتا ہے؟ باب مفاعلہ میں قتل يقاتل مقالة مقاتلة قتال. اس وزن پہ ٹھیک ہے نہیں؟ قاتل یقاتل ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، صائمہ، رئیسہ. جی مولانا. ناز فاطمہ لیٹ آ رہی ہے. تو ہم نے باب مفاعلہ. پھر آپ جانتے ہیں جب ماضی فاعلہ کے وزن پہ قاتلہ تو ماضی معلوم کی گردان پوری کر سکتے ہیں. وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد میں آپ سیکھ کے آئے ہیں. دو جگہ ضمیر ہوا رہی ہے، پہلے اور چوتھے سیغے میں پوشیدہ، باقی سب جگہ ظاہر ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، قاتل 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 مضارع کی گردان آپ سے کروائی جائے تو وہی تین چیزوں پہ دھیان دینا ہے. علامت مضارع کہاں کہاں کیا لگنی ہے؟ 4 صیغوں میں یا 8 میں تا. علامت مضارع 1 میں حمزہ ہوئی 13ویں صیغے میں، 14ویں میں نون. پھر ضمیریں 5 جگہ پوشیدہ، 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے میں ہوا یا انتا انا
نحن باقی 4 ضمیر ظاہر ہے، الف واو یا نون، 4 ضمیریں جو 9 جگہ ہیں، الف 4 تثنیہ میں، واو جمع مذکر غائب و حاضر میں، نون جمع مؤنث غائب و حاضر میں، اور یا 10ویں صیغے میں واحد مؤنث حاضر میں ضمیر ہوتی ہے 9 صیغوں میں۔ تو 9 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہے، 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہے، 9 اور 5 14۔ باقی اور کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ اگر مضارع مرفوع ہے تو علامت رفع دیکھنی ہوتی ہے، منصوب ہے تو علامت نصب، مجزوم ہے تو علامت جزم۔ مرفوع ہے تو علامت رفع آپ جانتے ہیں 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، باقی 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر منصوب ہو تو 5 صیغوں میں جہاں ضمہ تھا وہاں فتح ہوتا ہے، باقی حذف نون۔ مجزوم ہو فعل مضارع تو 5 صیغوں میں سکون، باقی سے حذف نون، نون اعرابی، اور 2 جگہ مبنی، ٹھیک ہے۔ نہیں وہی طریقہ ہے جو وہاں سیکھ کے آئے تھے، یقاتلو یقاتلان یقاتلون، رئیسا رئیسا، جی مولانا۔ قاتل فعل ماضی معلوم ہے، قاتل تو مجہول کیسے کرتے ہیں ماضی کو؟ قتلا، ہے قتلا تو ثلاثی مجرد کا مجہول ہے، جی یہ رہا قتلا، تو یہ تو ثلاثی مزید ہے، تو ثلاثی مجرد ہے۔ آپ نے جو بات بولا قاتل کو فعل ماضی کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے رئیسا؟ فاول فعل کو ضمہ دیں گے، نہیں اب کیا ہوگا؟ صاحب مفعول ناقص فاطمہ، صبرین فاطمہ، نشاد بان حضور، اب بتائیے میں کیا کروں؟ نہیں ما قبل آخر کو ضمہ دیں گے، باقی ماں کتنے قبل آخر ہوتے کو ضمہ کیوں دیں گے؟ ماں قبل آخر کسرہ کو دیں گے، کسرہ دیں گے، کسرہ ماں دیں قبل گے، آخر کو کسرہ دیں گے، اور اس سے پہلے اس سے جتنے بھی پہلے جتنے بھی متحرک حرف متحرک ہیں جس پہ حرف علامت کو ضمہ 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 دے دیں دیں گے۔ گے۔ رئیسہ نے پتہ نہیں کہاں سے رٹ لیا فاؤل فعل کو، جب کل ہی کی بات ہے، آج کی فاؤل فعل کو ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ الف سے پہلے ضمہ ہے، 10واں قاعدے کیسا ہے؟ 10واں کا واو ہو واو جائے گا یہ 9ویں قاعدے کے تحت، اعلان کے 9ویں قاعدے کے تحت الف کو واو سے بدل دیں گے، ہو جائے گا چیلا 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 چیلا، ٹھیک ہے۔ صاحب مرفوع یقاتلو فعل مضارع معلوم ہے، مضارع کو مجرور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع کو ما قبل آخر پہ فتح آئے گا، اور علامت فتح مضارع نہیں، کا اگر ضمہ فتح نہیں ہے تو فتح دیں گے، اور علامت مضارع پہ ضمہ نہیں تو ضمہ دیں گے، یہاں آلریڈی ضمہ ہے، ہو جائے گا یقاتلو، یقاتلو معلوم، یقاتلو مجہول، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گردان کر لیجئے۔ اب اگر مضارع معلوم اور مجہول پتہ لگ گیا تو مضارع کے جو خصوصیات یا حالات تھے وہ اس میں بھی آ جائیں گے، منصوب، مجزوم، ٹھیک ہے، تاکید، نون تاکید وغیرہ، وہ سب کا سب اس میں بھی ویسے ہی آ جائے گا، لام، ٹھیک ہے، سب کچھ اس میں ویسے ہی آ جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ ہم نے جی ہاں پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ پڑھا۔ معانی باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کے معانی، معانی باب مفاعلہ، یعنی باب مفاعلہ کے معنی، باب مفاعلہ کے معانی، یعنی معانی باب مفاعلہ کے معانی کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک معنی ہے تعدی، جو مشہور معنی ہے وہ کیا ہے؟ مشارکت۔ مشہور معنی مشارکت کیا ہے؟ مشہور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ تو تر زیادہ استعمال الفاظ ہوتا ثلاثی ہے۔ مجرد کے جو باب مفاعلہ میں جاتے ہیں وہ مشارکت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی 2 شخص یا 2 چیزوں کا کسی فعل میں شرکت کرنا، جی یعنی 2 شخص، ظاہر سی بات ہے ضروری تھوڑی ہے کہ شخص ہی ہو، 2 شخص یا 2 چیزیں، دو جانور بھی ہو سکتے ہیں، 2 چیزوں کا، یعنی 2 شخص یا 2 چیزوں کا، 2 شخص یا 2 چیزوں کا، 2 چیزوں کا کسی فعل میں شرکت کرنا، کسی فعل میں شرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 شخص جی یا 2 چیزوں کا 2 کسی چیزوں کا فعل میں کسی کسی فعل کام میں میں شریک ہونا، شرکت ٹھیک ہے، کرنا، شرکت
کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جیسے مثال دوں اگر، یعنی ایک اس کی اور توضیح بھی دی جائے گی. یعنی اب جب دونوں شرکت کریں گے معنی میں، معنی کے اعتبار سے دونوں کیا ہوں گے؟ فاعل بھی ہوں گے اور مفعول بھی. مقبول بھی. یعنی دونوں فاعل بھی ہیں. فاعل کیوں ہیں ابھی بتاتے ہیں. فاعل بھی ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ اس کو. دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں، کل سمجھایا تھا میں نے آپ کو، مقبول بھی ہے. دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں. مقبول بھی ہے. لفظ میں مفعول بھی. حالانکہ لفظ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فاعل ایک مفعول ہے، کیونکہ علامت ایک پہ علامت ذرا فاعل کی ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ایک پہ منصوب ہے جی. لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں. مقبول بھی ہے. ٹھیک ہے. مثال دیکھیے، ضرب سعید بکرا. ابھی دیکھیے لفظ میں تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ ضرب پہلے ماضی مبنی بر فتح، ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے نہیں. سعید اس کا فاعل ہے، علامت رفع مرفوع ہوتا ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، اور بکران کیا ہے؟ مفعول ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے سعید فاعل ہے کیونکہ اس نے بکر کو مارا، اور بکر کیا ہوا؟ مفعول. لیکن بکر نے بھی سعید کو مارا تو بکر فاعل، سعید مفعول. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعید نے بکر کے ساتھ مارا پیٹی کی. سعید اور بکر نے سعید نے بکر کے ساتھ مارا پیٹی کی. مارا پیٹی کیا نہیں، اس نے اس کو مارا، اس نے سعید نے لفظی اعتبار سے سعید جو ہے فاعل ہے اور فاعل لفظ بکر میں جو دیکھیے ہے کیونکہ فاعل مفعول، مرفوع ہوتا ہے، لیکن معنی کے معنی اعتبار میں سے دونوں دونوں ہیں. فاعل بھی ہے مفعول بھی. لفظ میں تو دیکھنا نہیں آپ کو، کیونکہ فاعل جی مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی. اگر ہم کہیں دونوں فاعل ہیں جی تو یہ فاعل ہے تو دکھ رہا ہے علامت رفع ضمہ، یہ فاعل ہے تو علامت رفع کا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، کہاں ہے مرفوع؟ نہیں. ٹھیک ہے. یا مفعول جی میں بھی ہاں. منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ منصوب ہے، لیکن یہ بھی تو مفعول ہے، تو یہ منصوب کہاں ہے؟ لفظ میں سعید نے بکر کے ساتھ مارا پیٹی کی. اپنی لوکل زبان میں نہیں، مارا پیٹی کی یعنی ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو مارا. اب سعید نے اس کو مارا تو وہ مفعول، یہ فاعل. اس نے اس کو مارا تو وہ فاعل، یہ مفعول. اب یہ دیکھیے مقبول. ترجمہ، مشارکت ہوئی نہیں ہوئی؟ کون سے کام میں مشارکت ہوئی؟ یہاں پیٹنے میں. ٹھیک. ضرب. دو شخص ہیں، سعید ایک الگ شخص ہے، بکر ایک الگ شخص ہے. دو شخص کا ایک کام میں شرکت ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا جی. جی جی یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے جب بھی کہتے ہیں مشاعرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مشاعرہ. مشاعرہ. مفاعلہ مشاعرہ. کیوں مشاعرہ کہتے ہیں؟ یعنی اس میں یہ اس کو یہ سناتا ہے، پھر وہ اس کو سناتا ہے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں جی نہیں. جو جی شرکت آقا. ہوتی ہے، شعر سنانے میں شرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں کہوں مثلا شاعرت، میں فاعل کون ہے؟ میں. شاعرت زیدن، شاعرت انا زیدن، میں نے زید کے ساتھ مشاعرہ کیا. میں نے یعنی ایک دوسرے کو شعر سنائے، یعنی ایک دوسرے کو پکایا. جی سمجھ فاطمہ، فاطمہ جی آقا. صرف پکاتے ہی ہیں، بس جی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس کو زیادہ پکا لے. جی
ایک دوست تھے ہمارے، دوست نہیں مطلب سینئر تھے، ہاسٹل میں ایران میں ساتھ رہتے تھے. تو جب نئی نئی شاعری سوچتی ہے نا تو آدمی کو بس وہی نظر آتا ہے، بس وہ پکڑ پکڑ کے سناتا ہے لوگوں کو، اور پھر لکھتا ہی جاتا ہے جو سمجھ میں آ رہا، لکھ رہا ہے، نہ کچھ دیکھنا نہ دیکھ. تو طیب جزائری صاحب، ایک آیت اللہ طیب جزائری تھے، ایران میں تھے وہ، اصالتاً لکھنؤ کے انڈین تھے لیکن بہت پرانے زمانے سے بسے ہوئے، بہت بڑے مجتہد تھے، بہت اچھے. تو ان کا انتقال ہوا، ہم لوگ جب نئے نئے گئے ہوئے تھے، زیادہ پرانے نہیں تھے، یعنی میں تو پھر بھی 1 2 سال یا کچھ سالوں سے تھا، وہ بعد میں آئے تھے، حالانکہ سینئر تھے لیکن بعد میں. تو مجھے شاعری کا شوق تھا بھائی، ان کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں، کچھ نہیں. شاعری جب انسان شعر لکھتا ہے، مثلاً میں آپ کے بارے میں لکھنا چاہوں تو مجھے آپ کے بارے میں مثلاً پتہ نہیں تو میں کیا لکھوں گا، لیکن میں کسی کے بارے میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، یا کیسے بھی کر کے کچھ کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر شعر لکھتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اٹھا کے کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ بھی اس میں لکھ دیا، یقین نہیں ہوتا مر گئے طیب جزائری، اور یوں نہیں ہوتا ہو گئے طیب جزائری، اور یوں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا مر گئے طیب، ایسے اس طریقے سے. فیس بک پہ بھی ڈال دیا تو کسی نے نیچے کمنٹ کر دیا، وہیں کہتے ارے فلاں صاحب اب تو مان لیجئے مر گئے طیب جزائری. تو ایسا کرتے تو بیٹھے ہوئے آ کے کلاس، کبھی کبھی کمرے میں ایک ہی فلور پہ تھے، 4تھے فلور پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے پکانا شروع. تو کہتے یہ سنو ذرا، یوں کہ آج میں بہہ رہا ہوں، میں کہہ دیتا تھا آج میں بہہ رہا ہوں، یہ کہہ کے کٹ لیتا تھا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قائمہ نے جی تو ایک اور دوست ہے میرے، ہم بیٹھے تھے، رات کی مجلس تھی، مجلس ہو جاتی تھی لیٹ، تو مجلس میں وہاں کھانا ہوتا تھا، کھانا پیک ہو کے بٹا اس کا، کبھی بٹھا کے کھلا دیتے، کبھی بٹتا ہم لے کے، کیونکہ ہمارا ہاسپٹل طرح بڑوں کا تھا، مدرسہ کا مطلب وہاں نگہبان کھول دیتا تھا، رات کو ہم 12 1 بجے بھی آتے تھے. آ کے سب دوسرے مدرسے کے بھی جہاں جلدی بند ہو جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ لگ لگ کے آ جاتے تھے کچھ لوگ. تو ہم بیٹھے تھے ایک ہی روم میں، آ کے کھانا، وہ بریانی بٹی تھی وہ کھا رہے تھے. ایک دم سے بڑے سیریس ہو کے انہوں نے کہا کہ ویسا ایسا بھی تو ہو گیا. تو فوراً میرا دوست بولا کب ہوا یہ، ان کو تمہیں نہ پتا، ان کو کیسے پتا لگے گا، آپ کے شعر تو آئے نہیں اس میں. اتنی ہنسی پڑی ہے. چلیے سمجھ میں آیا. تو مشاعرہ کو مشاعرہ کیوں کہتے ہیں؟ شعر سنانے میں ایک دوسرے کی شرکت ہوتی ہے، 2 لوگوں کی کم سے کم شرکت 2 ہوتی لوگوں ہے. کی شرکت ہوتی ہے. یہاں پہ شاعر تو میں اور زید ہیں، دونوں نے کس چیز میں شرکت کی؟ شعر سنانے میں. نشاط کہاں گئی سائے میں؟ آگے پتہ نہیں، پوچھتی ہوں. جلدی سے دوسرے معنی سمجھ میں آ گیا نہیں ہے مشارکت. تو باب مفاعلہ کے ایک معنی ہے مشارکت، یعنی باب مفاعلہ 2 چیزوں یا 2 شخص کی شرکت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کسی کام میں، 2 شخص یا 2 چیزوں میں کسی فعل میں کام میں شریک ہونا. اور معنی کے اعتبار سے کیونکہ دونوں کام میں اس کام میں شریک ہیں تو دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی. مثال کے طور پر ضرب سعید بکرا، تو سعید اور بکر نے کس چیز میں شرکت کی؟ مارنے میں. ضرب مارنے میں شرکت کی، یعنی سعید نے بکر کو مارا، بکر نے سعید کو مارا. تو جب سعید نے بکر کو مارا تو سعید فاعل یہ مفعول، اور بکر نے سعید کو مارا تھا یہ فاعل یہ مفعول. تو دونوں فاعل مفعول بھی ہے. میں نے شعر مفعول تو میں فاعل وہ مفعول، زید نے مجھے سنائے تو وہ فاعل میں مفعول. چاہیے نہیں. اور نقطہ کر لکھ لیجیے گا، مشارکہ باب مفاعلہ کے غالبی معنی ہے. مشارکہ باب مفاعلہ کے غالبی آئی. سمرین فاطمہ، ناز فاطمہ، سائمہ، رئیسہ. مشارکت باب مفاعلہ کے غالبی معنی ہے، یعنی اکثری معنی ہے، یعنی اکثر اسی میں استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر باب مفاعلہ مشارکت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دوسرے معنی ہے اس کے. اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟
تعدیہ تعدیہ تو آپ جانتے ہیں تعدیہ کہتے ہیں لازم سے متعدی کرنا لازم سے متعدی کرنا متعدی کرنا لازم کو متعدی کرنا جی تحسین فاطمہ خان تعدیہ یعنی لازم سے مثال کے طور پر میں کہوں باہودا ثلاثی مجرد ہے نا باہودا سعیدون باہودا سعیدون کیا مطلب ہوا سعید دور ہوا سعید دور ہوا سعید دور ہوا سعید دور ہوا اب اس باہودا کو باب مفعلہ میں لے کے جاؤں میں تو کیا ہو جائے گا بعد سعیدون مثلا زیدان اب معنی کیا ہو جائیں گے متعدی یہاں پر لازم کسے کہتے ہیں جو فعل فاعل کے تمام ہو جائے بس مفعول کی احتیاج نہ ہو لیکن متعدی کسے کہتے ہیں جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی ضرورت ہو تو یہ بعدا متعدی ہے بعدا لازم ہے تو لازم سے متعدی کیا نہیں کیا تعدیہ باب مفعول ہے اب معنی کیا ہو جائیں گے بعدا سعید زیدان سعید نے زید کو دور کیا سعید نے زید کو دور کیا ہو گیا لازم سے متعدی یا نہیں دور ہوا دور کیا دور ہوا جی وہ خود سے یعنی سعید دور ہوا لیکن سعید نے زید کو دور کیا ٹھیک ہے ایک معنی ہے تکثیر باب مفعلہ کے ایک معنی ہے تکثیر یعنی باب مفعلہ کبھی کبھی تکثیر کے معنی میں بھی آتا ہے تکثیر یعنی کثرت تکثیر یعنی آپ اس میں باب تفعیل میں بھی بتایا تھا تکثیر یعنی کثرت باب افعال میں کثرت تھی نہیں باب افعال تفعیل میں کثرت ہوئی یہاں بھی یہ بھی کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلا میں کہوں نعمہ سے باب مفعلہ میں لے کے جاؤں کیا ہوگا نعم اللہ فاعل ہے ہو مفعول مقدم ہے نعمہ اللہ یعنی اللہ اسے بہت نعمتیں دے نعمہ یعنی کثرت ہے نہیں ہے اللہ اسے بہت نعمت دے دے بہت کہاں سے آئے بہت لفظ کہاں سے آئے بہت معنی کہاں سے آئے باب مفعلہ سے جو کثرت ہے اللہ نعمہ اللہ اللہ اسے بہت سی نعمت دے میں آپ سے کہوں نعمہم اللہ اللہ آپ سب کو نعمکم اللہ اللہ آپ سب کو بہت سی نعمتیں دے صحیح ہے نہیں جی ایک معنی ہے ثلاثی مجرد والے ثلاثی مجرد کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے جی باب مفعلہ جو ثلاثی مجرد کے معنی تھے وہی باب مفعلہ کے ثلاثی مجرد کے معنی ایک معنی ہے ثلاثی مجرد کے معنی ٹھیک ہے ہاں مثلا ایک نقطہ اس میں بھی ہے جلدی سے لکھ لیجیے مثلا میں کہوں سفرا سعید کیا مطلب ہوا اس کا سعید نے سفر کیا ثلاثی مجرد ہے نا سین فعل ہے سفرا سعید سعید نے سفر کیا یا آپ کہیں سافرا سعید سافرا ایک ہی معنی ہے سعید نے سفر کیا سعید نے سفر کیا دیکھیے چاہے سفارہ سعید کہہ لیجیے ثلاثی مجرد فعل یوز کر لیجیے چاہے سافرہ سعید نے سفر کیا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جی جب ایک نقطہ ہے بہت اہم ہے مٹا دوں یہ کیسی فاطمہ خانم آپ بولے لیجیے اسکرین شاٹ اس کا جلدی سے پھر مٹا دیں اگر 1 منٹ جی بس 1 منٹ ہوگا جی مٹا دوں جی آپ نقطہ بہت اہم ہے نقطہ بہت اہم ہے مثال دے دوں پہلے پھر اس کے بعد دے دوں ابھی مشہور معنی اس کے کیا تھے مشارکہ
یعنی دو چیزوں کا ہے، دو شخصوں کا ایک کام میں شرکت کرنا. شرکت. مثال دیکھیے آپ، قاتل ہم، قاتل فعل ہے، ہم فاعل ہے. قاتلہم اللہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی کوئی معنی کیجیے. اگر مشارکت کے معنی نہیں تو کتنا بڑا غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کو قتل کیا اور اللہ نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے. جی بھائی مشارکت کے معنی یہ تو تھے ضارب زید سعیدا، سعید اور زید نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا، مارا جی پیٹی کی. جی. قاتلہم اللہ نے اور ظالموں نے آپس میں مارا پیٹی کی. نعوذ باللہ. نہیں مولانا. نہیں. تعدیہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی قتل، کیونکہ قتل آلریڈی ثلاثی مجرد. قتل سعید خالدا، سعید نے خالد کو قتل کیا، وہ پہلے ہی متعدی ہے ثلاثی مجرد میں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو معنی تعدیہ کے ہوں گے. تکفیر بھی نہیں، اللہ انہیں بہت زیادہ قتل کرے، بہت زیادہ قتل کیا کرے. ایک بار کر دیجئے، قتل تو قتل ہے، یعنی مار دے انہیں یا تباہ کر دے. صحیح ہے نہیں ہے؟ جی تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جب بھی اللہ اس باب سے ٹھیک ہے اللہ کی طرف نسبت دی جائے تو وہ ثلاثی مجرد کے معنی میں، یعنی قتلہم اللہ کے معنی میں ہے. اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں قتل کرے. تو یاد رکھنا اللہ کی نسبت باب مفاعلہ میں، باب مفاعلہ کی فعل اگر اللہ کے بارے میں یوز کیا جائے جب بھی تو ثلاثی مجرد کے معنی میں آتا ہے. پوائنٹ یہی ہے. پوائنٹ کبھی آپ سوچیں کہ آپ نے سنا ہوگا آفاق اللہ، آپ کے معنی معاف کرنا، آفاق اللہ جی. تو آپ کبھی سوچیں اللہ نے مجھے معاف کیا اور میں نے اللہ کو معاف کیا ہے، میں نے اللہ کو معاف کیا اور اللہ نے مجھے معاف کیا. شرکت کے معنی تو یہی ہوں گے نا؟ جی نہیں. تو آفاق کا جب بھی اللہ کی طرف اس بات کی نسبت دی جائے تو وہ ثلاثی مجرد میں، یعنی معاف اللہ نے معاف کیا نہ کہ میں نے، یعنی مشارکت کے معنی نہیں ہوں گے. ثلاثی مجرد والے معنی جو آفا کے معنی ہے وہی جی آفا کے معنی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. ہاں تو پوائنٹ یہی ہے. ثلاثی مجرد ہی کیوں نہیں لکھ دیتے قتلہم پھر؟ دیکھیے جو آپ وہ لکھ لیجیے، آپ کی مرضی ہے. یہ بھی لکھ لیجیے. بس یہ ہے کہ اگر کچھ معنی چینج نہ بھی ہو تاکید ضرور آتی ہے. ابواب میں لے جانے کے ساتھ ساتھ جو معنی ہے ان کے ساتھ یہ تو ہوتی ہے، تاکید بھی آتی ہے. معنی چینج نہیں ہوئے جو ثلاثی مجرد میں سفارہ وہی سافارہ، کہ آپ یہ کہہ لیجیے سفارہ صحیح ہو، چاہے یہ کہہ لیجیے سافارہ صحیح ہو. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تاکید واقید آ جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی مولانا. جب پوائنٹ یہی ہے، بڑا اہم کر کے لکھیے گا اس کو، ہائی لائٹ کر کے. جب اس باب سے کسی فعل کی اللہ کی طرف نسبت دی جائے، اس باب سے اللہ کی طرف نسبت دی جائے تو بتائیے اسی معنی میں ہوتا ہے. وہ کسی معنی میں؟ ثلاثی تو مجرد. ثلاثی مجرد کے معنی بھی ہوتا ہے. جیسے وہی ابھی کہا میں نے آپ کو قاتلہم اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل میں شرکت کی نہیں، اللہ ان کو قتل کرے. قاتل یا اللہ قاتلہم اللہ، ٹھیک ہے. قاتلہم اللہ یا آفا کے معنی ہے معاف کرنا. آفا ثلاثی مجرد، آفا یا آفا واقعہ واو الف سے بدلا ہے، لیکن باب مفاعلہ میں جا کے بھی وہی آفاقا، آفاق اللہ، اللہ آپ کو معاف کرے. آفاق اللہ، اللہ معاف کرے. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا وَيُخَادِعُونَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ، یخادعون اگر باب مفاعلہ میں لکھنا خادع یخادعو، یخادعون، ٹھیک ہے. یخادعون اللہ،
اگر ہم اس نعوذ باللہ مشارکت کے معنی لیں تو کیا معنی بیٹھے گے؟ اللہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا اور اللہ نے انہیں دھوکہ دیا؟ نہیں، یہ خادع ثلاثی مجرد کے معنی میں، جو خداع کے معنی ہے وہی خادع کے معنی ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حالی کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی جی چلیے ٹائم ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا اور اب برداشت سے باہر بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ پریکٹس کیجیے گا اچھے سے، ٹھیک ہے۔